ایران کا اسلامی انقلاب امام خمینی کی قیادت میں شروع ہونے والی سب سے بڑی عوامی تحریک کے نتیجے میں 1979 میں کامیاب ہوا، جس سے ایران میں بادشاہی حکومت کا خاتمہ اور اسلامی جمہوریہ قائم ہوئی۔ اسلام است که طاغوت را قطع کرد، نه مردم. ایمان طاغوت را قطع کرد، نه من و تو. اس انقلاب کے نتیجے میں جو شیعہ مراجع تقلید کی سربراہی میں شروع ہوا اور کامیاب ہوا، ایران میں اسلامی اور شیعہ طرز فکر پر مبنی حکومت قائم ہوئی۔ شیعہ علماء بالخصوص حوزہ علمیہ قم نے لوگوں کی ہدایت اور اس تحریک کو صحیح سمت دینے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ اسلامی جمہوریہ کا نعرہ جو اس تحریک میں لوگوں کی زبان پر جاری ہوتے تھے، در حقیقت اس تحریک کے بانی امام خمینی کے کلمات سے لیے گئے تھے۔ جمهوری دموکراتیک می‌خواهیم، یعنی جمهوری به فرم غرب. از اسلام چه بدی دیدید؟ چه می‌دونید از اسلام؟ اس تاریخی تحریک کا آغاز 1963 میں بادشاہی حکومت کے اسلام مخالف اقدامات پر امام خمینی اور دوسرے علماء کی مخالفت سے ہوتا ہے۔ سن 1964 کو عاشورہ محرم کے دن مدرسہ فیضیہ قم میں حکومت پر شدید اعتراضات پر مبنی تقریر کرنے پر امام خمینی کو گرفتار کیا گیا۔ یہ خبر اسی سال 5 جون 1963 کے واقعے نیز حکومت مخالف عوامی تحریکوں کا سبب بنی اور مختلف شہروں میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ لوگوں کی جھڑپیں شروع ہو گئیں، جس کے نتیجے میں کئی لوگ زخمی اور شہید ہوئے۔ پارلیمنٹ میں پاس ہونے والے اسلام مخالف قانون کے جس کے تحت نو منتخب ارکان اسمبلی کے لیے مسلمان ہونے کی شرط ختم کر دی گئی تھی پر اعتراض کرنے کے جرم میں 4 نومبر 1963 امام خمینی کو جلا وطن کر کے ترکی اور اس کے بعد عراق کے شہر نجف اشرف بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد لوگوں کے احتجاج اور مظاہرے کچھ کم ہوئے، لیکن نومبر 1977 کو امام خمینی کے فرزند سید مصطفیٰ خمینی کی شہادت کے بعد ایک بار پھر اعلانیہ طور پر حکومت مخالف مظاہرے شروع ہو گئے۔ 3 مہینے بعد تہران کے ایک اخبار میں شیعہ مراجع تقلید بالاخص امام خمینی کی توہین پر مبنی ایک مضمون شائع ہوا، جس کی وجہ سے حکومت مخالف مظاہروں میں ایک بار پھر تیزی آ گئی۔ 9 جنوری 1978 کو قم میں مظاہرین پر سیکیورٹی فورسز کے مسلحانہ تشدد کے بعد یہ عوامی تحریک دوسرے شہروں میں بھی پھیل گئی۔ اس کے بعد مذکورہ تاریخ کو شہید ہونے والے شہداء کے چہلم کے موقع پر قم اور دوسرے شہروں میں مظاہروں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ ان مظاہروں میں روز بروز شدت آتی گئی، یہاں تک کہ 16 جنوری 1979 کو ایران کے بادشاہ محمد رضا پہلوی ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ امام خمینی کو صدام نے عراق بدر کر دیا۔ آپ عراق سے پیرس چلے گئے اور اپنے پیغامات اور تقریروں کے ذریعے انقلاب کی رہبری کرتے رہے۔ یوں 1 فروری 1979 ایران واپس آئے اور اسی سال 11 فروری کو بادشاہی نظام کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا اور ایک اسلامی انقلابی حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ آج یہ انقلاب رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی خامنائی کی قیادت میں اپنی 42ویں سالگرہ منا رہا ہے۔ ان 42 سالوں میں انقلاب نے سید کی قیادت میں ہر فیلڈ میں حیران کن پیش رفت کی، ساتھ ساتھ دنیا بھر کی مظلوم اقوام کو بھی اس انقلاب نے طاقت بخشی۔ یہ الہی انقلاب روز بروز طاقتور ہوتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ ایک روز یہ انقلاب وارث آل محمد مہدی آخر الزمان کے انقلاب سے متصل ہو کر عالمی الہی انقلاب
برپا کرے گا۔